بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو حابیل اور قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پہلا قتل کب ہوا تھا اور کس نے کیا تھا اور اس کے پیچھے مین وجہ کیا تھی۔ تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم واقعہ سٹارٹ کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر دیں۔ دوستو حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ دوستو بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی عادت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار اور عاجز انسان تھا۔ وہ بیر بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت میں اپنے والد کی خدمت میں گزار دیتا تھا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرمانبرداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور اسے اپنا جان نشین مقرر کرنا چاہتے تھے۔ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق فکر مند رہتے تھے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ تورات میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ دوستو اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو بہن پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت و حسین تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حکم کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ اپنی بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ لڑائی جھگڑا دیکھا تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے دونوں بھائیوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی۔ جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا، یعنی قربانی پیش کی، تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو وہ قابیل تھا۔ قابیل کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا اللہ پرہیزگاروں کی ہی نظر قبول فرمایا کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں اپنے سر پر لے پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرما دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے فکر مند تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت بکری خدا کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دے دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی تو قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں، جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ زمین پر انسان کا پہلا قتل۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حابیل کی نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ ترجمہ: اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے کھائے، اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے؟ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا؟ سو وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستو، اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے کی طرح بھی ہونے سے عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ دوستو، اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جان نشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، قرآن کریم کوئی قصہ، کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔ یہی تاریخ کی اصل روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات و واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شریعہ کی بنیاد۔ دوستو، قتل ناحق کا پہلا معجد قابیل تھا۔ حابیل کی نعش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے رہائش اختیار کر لی اور والد کے دین کے حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرست اس کے بعد بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد و فساد، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نہیں رکھی، جس کی وجہ محض صرف ایک عورت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا معجد قابیل ہی تھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے والد کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ بیان کرنا پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔